رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ النَّارُ، میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا، میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، اس کی ایک بلی تھی، اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی، کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلستے ہوئے دیکھا۔ اور عمر بن عامر الخزائی، بنو خزاعہ کا شخص عمر، اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے، اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گھسیٹتی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی ہیں۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنائے تھے، جانوروں کے کان چیر دیے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے، یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزاعہ کا عمر بن عامر یہ تھا۔ تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلس رہا ہے، کیونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں، اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے، بت اس نے بنائے تھے، تراشے اس نے تھے، پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے، چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا، لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا۔ تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گی، کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے، اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے، نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا، تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، دوسرے بھی پیش کرنے لگے۔ بعض کا سارے خاموش ہوتے ہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا، تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ تب حضور نے فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا اجر بھی اس کے اجر کی کمی کے بغیر اس کے کھاتے میں بھی داخل ہوتا رہے۔ اس لیے نیک، اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جمعۃ المبارک کے اجتماع میں، پیر کے اجتماع میں لوگوں کو لے کے آتے رہے، کسی وجہ سے وہ خود نہیں آتے لیکن جن کو لے کے آتے رہے وہ اب بھی آ رہے ہیں، تو وہ اگرچہ نہیں آ رہے اور کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں، تو جو جن کو لے کر آئے ان کے کھاتے کا ثواب ان کے نامہ اعمال کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اچھائی کی طرح ڈالو، نیکی کی طرح ڈالو، اچھائی کی طرف جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً بیٹھے تھے تو آپ کے پاس کوئی تابعی بیٹھے تھے، تو اچانک آپ نے فرمایا تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا جی دکھائیے۔ تو کہا وہ جو سیاہ رنگت کی خاتون گزر رہی ہے یہ جنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دن یہ حضور کے پاس آئی اور آقا کریم سے کہنے لگی حضور میرے لیے دعا کر دیجیے، مجھے مرگی کے دورے پڑتے تو میں گر پڑتی ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجیے میں اس بیماری سے بچ جاؤں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت کا وعدہ ہے، آپ کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اگر تم صبر کرو تو جنت کا وعدہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، جنت وعدہ ٹھیک ہے، لیکن جب میں گرتی ہوں تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، عورت ذات ہوں، چلو ٹھیک ہے بیماری رہے گروں بھی لیکن اتنی دعا تو کر دیں کہ پردہ نہ کھلے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں یہ دعا میں کر دیتا ہوں۔ کہا کہ مرگی کے دورے سے اب بھی پڑھتے ہیں، اب بھی گر جاتی ہے، لیکن اللہ اس کے پردے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پردہ کتنی اہم چیز ہے، اور ہمارا دین ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے کہ تمہارا حیا نہیں لٹنا چاہیے، تمہارے پردے کی حفاظت رہنی چاہیے۔
حیا دین ہے، اور حیا کے ساتھ اسلام کا تعلق کتنا گہرا ہے کہ یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ایک رخصت شے ہوتی ہے تو دوسری بھی رخصت ہوتی ہے. مجھے بھی آپ کو بھی عملی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یہ جو ذرائع ہیں حیا باختگی کے، ان سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بھی بچایا جائے، اپنی معاشرت کو بھی بچایا جائے. اور دوسری بات کہ ایمان کی تکمیل تو حیا سے ہی ہے. یہ باڑ ہے ایمان کے لیے، اگر یہ باڑ اتر گئی تو ایمان پر حملہ ہو جائے گا. تو ہم مغرب کی نقالی میں اس کو ترقی نہ سمجھیں. اگر حیا باختگی لباس مختصر بلکہ اتار دیا جانا یہ ترقی اور کامیابی ہوتی تو پھر تو کعبہ اللہ کا ننگے طواف لوگ کیا کرتے تھے، وہ ترقی یافتہ ہوتے. تو برہنہ ہو جانا یہ حیوانیت کی طرف سفر ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ عروج نہیں ہے، یہ فیشن اور ترقی نہیں ہے، یہ تو اخلاقیات سے کنارہ کشی ہے، یہ تو حیا باختگی ہے. اسلام ایک روشن خیال دین ہے، اسلام ترقی یافتہ دین ہے، اسلام انسانی مزاج سے ہم آہنگ دین ہے، انسانی ضروریات کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین ہے. انسانیت سے، ہمارے مزاج سے، ہماری فطرت سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہے. تو نفس کی تسکین اور ہے، روح کی تسکین اور ہے. تو جوانی کے دور کے اندر نوجوان کی زندگی کے کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، لیکن بعد کے اندر وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط ہوں. آج مغرب پریشان ہے کہ انہوں نے جوانی کے 4 ایام تو اپنی خواہشوں میں اسیر ہو کے گزار لیے، لیکن ان کے بڑھاپے کی تلخیوں کو آپ نہیں جانتے کیا ہے. تو مغرب کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش نہ کرو. وہ اقبال نے کہا تھا نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، چہرہ جو نہ روشن ہو کہ تو کیا حاجت گلگو نہ فروش. اندر کچھ ہو ہی نہ اور اوپر میک اپ کیا ہوا ہو تو وہ تو کبھی اترے گا، جب اترے گا تو نیچے سے کیا بلا نکلے گی. تو یہ مغرب کی تہذیب ایک میک اپ ہے، جب اترتا ہے تو نیچے سے بلائیں برآمد ہوتی ہیں. اور وہ بڑھاپے میں جا کے ان کی حالت دیکھو کہ وہ کتنی تلخ، عجیب اور پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں. لیکن مومن کی زندگی میں بظاہر تلخیاں بھی ہوں لیکن اس کا چہرہ روشن ہی آپ کو دکھائی دے گا اگر وہ اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتا ہے. تو مشرق کو کبھی بھی مغرب کی نقالی نہیں کرنی چاہیے. مغرب تو اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا ہے لیکن ان کی معاشرت اس طرز کی بن گئی ہے کہ جان چھوٹنے نہیں پا رہی، اور جہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے وہاں سے ہم داخل کیوں ہونا چاہتے ہیں. تو میری بیٹی، میری بہن، تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے، تو مشرق کی شہزادی ہے. تیرا برقع، تیری چادر، تیرا حجاب تیری آبرو کا پہرا ہے. جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے. تیرا حیا ہی تیری زندگی کا تیور ہے اور یہی تیرا نور ہے. اور نوجوان کی آنکھوں کے شرم و حیا کے تلے عبادت کی لذت رکھی گئی ہے. اگر آپ چاہیں کہ عبادات میں لذت نصیب ہو، سجدے میں قرار نصیب ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے دیکھو. سجدے میں سرور آنا شروع ہو جائے گا، نمازوں میں لذت آنی شروع ہو جائے گی. تو اللہ ہمیں حیا کے جوہر سے مالا مال فرمائے.